بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہو اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن تو زیادہ نہ ہو لیکن وہ ایک کامیاب بزنس مین ہو، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ اب شاید ایک نارمل آدمی یہی جواب دے کہ جس بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے وہ زیادہ ذہین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً تاثر یہی ہے کہ جس بندے کی ایجوکیشن زیادہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے تخلیق کار ملیں گے جن کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے کئی تو اسکول اور کالجز سے نکالے ہوئے ہوں گے، مگر وہ اپنی محنت سے ایک کامیاب تخلیق کار بنے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک ذہین آدمی نہیں ہیں تو یہ ویڈیو غور سے دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی اپنے بارے میں اپنی رائے تبدیل ہو جائے۔ کچھ مخصوص عادتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو صرف ذہین لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ باتیں باقاعدہ ایک سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہے جنہیں فائنل کرنے کے لیے برسوں تک لوگوں کو زیر مطالعہ رکھا گیا تھا۔ معزز سامعین، یہاں میں 12 ایسی مخصوص عادتوں کو بیان کر رہا ہوں جو صرف اعلیٰ کوالٹی کے ذہین لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اپنا موازنہ ان عادتوں سے کرتے جائیے۔ اگر ان میں سے 6 عادتیں بھی آپ میں پائی جاتی ہیں تو بے شک آپ ایک ذہین آدمی ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے نمبر 12، اگر آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں تو سن لیں۔ ناروے میں کی جانے والی ایک ریسرچ جس میں ٹوٹل 2,50,000 لوگوں کی آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بھائی یا بہن کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً والدین کی طرف سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر بڑے بھائیوں یا بہنوں کی صحت و نشو و نما میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ جب ان کی چھوٹی بہن یا بھائی پیدا ہوتا ہے تو عموماً بڑے بچوں کو کسی حد تک ان کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو الف بے یا ABC سکھانا بھی بڑے بھائی یا بہن کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے میں بڑے بھائی یا بہن بہت سی ایسی باتیں خود سے بناتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام بڑے بچوں کی ذہانت اور کریٹیوٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 11، آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میڈرڈ میں حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ریسرچ میں 1,000 لوگوں کے سونے کی عادتوں پہ تحقیق کی گئی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلد سونے والے لوگوں سے زیادہ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والوں لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پر ہی چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے سوچوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، آپ عام باتیں
یوں کہیے کہ وہ چیزیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتی ان کے بارے میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز جیسے پینسل یا ریموٹ وغیرہ ادھر ادھر رکھ کر آپ کو یاد نہیں رہتا۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والوں کو بدھو یا بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جن کے جھنجھٹ اور خیالوں میں وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ذہین لوگوں کا دماغ آٹومیٹیکلی عام چیزوں کے خیالات کو ایک سائڈ پہ کر کے دوسرے خیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ نمبر 9، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ اکثر کئی متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں، عموماً 2-4 آئیڈیاز اور ان کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں سامنے آئی کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے میں تو زیادہ متحرک نہیں ہوتے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اگر وہ فارغ رہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے۔ نمبر 8، ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت زیادہ پسند کرتے ہیں، عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلد بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو کہیں جانا ہو تو عموماً بن ٹھن کے جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر محفل و شادی کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پہ جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً بامقصد باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، اور باہر نکلنا یا ہر بندے سے ہر طرح کی بول چال کر لینا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا ان کو فضول اور وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو زیادہ اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلد کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے سے یا ہر محفل میں جانے سے بچتے ہیں۔ اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اکثر انزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوشی کرنے والے لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک وائزر جو ایک بڑے میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ میں بتایا کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک ریسرچ کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل 20,000 نوجوان شامل تھے۔ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے ان کا آئی کیو لیول سگریٹ نوشی کرنے والے افراد سے 7 پوائنٹ زیادہ تھا، اور وہ لوگ جو دن میں 1 ڈبی سے زیادہ سگریٹ پی جاتے ہیں ان کے مقابلے میں 11 پوائنٹ زیادہ تھا۔ نمبر 5، ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔
خود کلامی یا اپنے آپ سے باتیں کرنے کو عموماً کسی نفسیاتی عارضے سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن نئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ UK میں واقع بینگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے اسٹریس بھی کم ہوتا ہے، اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے گراؤنڈ میں موجود کھلاڑیوں کو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ اصل میں تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ بھی کیا گیا تھا، جس میں 62 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ایک کمرے میں بھیجا گیا، جہاں پر انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا، اور ان کی حرکات اور طریقہ کار کا مطالعہ کیمرے کے ذریعے کیا گیا۔ جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مسئلہ حل کرنے میں زیادہ کامیاب رہے، اور کام پر ان کی توجہ بھی زیادہ رہی۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوتے ہوں۔ نمبر 4، ذہین لوگ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اش کہہ اٹھتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، یا کوئی چھوٹا سا معمولی سا آئیڈیا بھی انہیں بہت اہم اور کمال کا لگتا ہے۔ لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو بڑی اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام سی ہوتی ہیں، اور ایسا ان کے وسیع معلومات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ انہیں پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے وسیع اور اونچے خیالات اور معیار کے حساب سے وہ باتیں بھی انہیں غیر اہم لگتی ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ بچپن میں عموماً معصوم اور کم چالاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں اور انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور ان کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح متاثر کرنا ہے، اور کس طرح ان کے سامنے اپنے جذبات اور دل کی بات کو صحیح اور بہترین طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اسے انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بہانہ لگائیں اور کون سے لفظ استعمال کریں کہ آپ کو اگلے بندے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک ذہین انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح متاثر کرنا ہے، اور کس طرح اپنے جذبات کو ان تک پہنچانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موقع کی مناسبت سے کون سی بات کرنی ہے۔ اور اب نمبر 1، اکثر خیالی پلاؤ پکانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پہ کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا ذہین اور تیز ذہن کے لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے دوران زیر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کی ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ دیے جاتے رہے، اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ ذہنی اور تحقیقی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ اسکور کرتے رہے۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ
کو اسکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زیادہ سوچتے رہنے سے اور ذہن میں پلاننگ بناتے رہنے سے یا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہنے سے دماغ کے وہ حصے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ کے وہ حصے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مسائل حل کرنے کے حصے سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کن ذہن لوگوں کے پاس اچھی گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور سوچنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، جبکہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہو اور سوچنے کے لیے بے تحاشا باتیں ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ سوچنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر ساری دنیا کو تباہی سے بچانا پڑ جائے تو میں یقیناً 55 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچوں گا اور باقی 5 منٹ میں کوئی عمل کروں گا۔ معزز سامعین، اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔